الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ میں نے اس باب میں یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اس کی شرح و وضاحت بھی جس حد تک ممکن تھا کر دی گئی۔ اب مجھے اس سے متعلق جو بحث کرنی ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بہت مختصر طریقے پر یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اب تک کیا سمجھا ہے۔ پہلی بات جو میں نے بتانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ایک اسکیم کے تحت قائم کیا ہے۔ اس کا پہلا دور وہ تھا جب انفرادی حیثیت سے پیغمبر بھیجے جاتے رہے اور یہ ہر قوم کی طرف آئے، ہر جگہ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو آل ابراہیم کے لیے خاص کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ اگر آپ غور کیجئے تو ختم کی طرف پہلا قدم ہے، یعنی اب باقی دنیا میں اس کا امکان ختم ہو گیا کہ کسی پیغمبر کو بھیجا جائے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک اللہ تعالیٰ نے پہلے سلسلے کو بھی کسی حد تک جاری رکھا اور ادھر ایک نئی امت کی تشکیل ہوئی۔ اس کے لیے بنی اسرائیل منتخب کیے گئے، ان میں پے در پے پیغمبر آئے، اور اس زمانے میں پھر دنیا میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا۔ یہ اسکیم خود قرآن مجید نے بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کر دی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی نبوت کے لیے پہلے انفرادی طور پر استفاء ہوتا رہا، انتخاب ہوتا رہا، دوسرے مرحلے میں پوری ذریت کا انتخاب کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت اس کے خاتمے کا اعلان ہو گیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل پر آخری اتمام حجت ہوا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب مسیح کے ماننے والوں کو قیامت تک ان کے منکرین پر غلبہ حاصل رہے گا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی کہ میرے بعد اب نبوت بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوگی، اور وہ پیغمبر آئیں گے جن کی میں بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس سے صدیوں پہلے یہ بتا دیا کہ بنی اسماعیل میں ایک ہی رسول کی بعثت ہوگی اور وہ امت مسلمہ برپا کر دیں گے۔ یہ ساری تاریخ زبان حال سے بتا رہی تھی، ایک ایک قدم پر اعلان کر رہی تھی کہ اس ترتیب کے ساتھ اس تاریخی پس منظر میں نبوت ختم کی جا رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، بلکہ اس پیغمبر نے، اس آخری رسول نے بنی اسماعیل پر، ذریت ابراہیم کی اس شاخ پر اللہ کے دین کی گواہی دے دی ہے، اور اب یہ لوگ ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ گویا آگے کا بندوبست کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اب دنیا کی ساری قوموں تک یہ پیغام پہنچائیں گے اور ان پر یہ گواہی دیں گے کہ ہم پر اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ گواہی دی ہے۔ یہ سب کچھ بہت کافی تھا، اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر جس طرح کہ سورہ احزاب سے معلوم ہوتا ہے، ایک وقت آیا
کہ ایک خاص مسئلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے مزید صریح الفاظ میں بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کی تشریح میں بہت وضاحت کے ساتھ کر چکا اور یہ بھی بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا باتیں اس کی وضاحت میں فرمائیں اور کس طرح کوئی ابہام اس مسئلے سے متعلق باقی نہیں رہا۔ یہ خلاصہ ہے اب تک ہم نے جو کچھ سمجھا یا پڑھا۔ اگر قرآن مجید کو اس کے فلسفے، اس کی حکمت، اس کے پس منظر، اس میں جو کچھ انبیاء کی تاریخ بیان ہوئی ہے اسے پیش نظر رکھ کر پڑھا جائے گا تو یہ حقائق ہر سلیم الطبع انسان پر بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس میں آخری چیز جو روایات کے حوالے سے بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نبوت کا منصب کسی شخص کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ میرے بعد صرف یہ نہیں کہ نبوت کا منصب ختم کر دیا گیا ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اور نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ مخاطبہ الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ کلام فرمائے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچائے۔ مخاطبہ الہی، قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ مخاطبہ الہی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم کلام کرتے ہیں، یعنی یہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ، یہ سورہ شورى میں ہے، کلام نہیں کرتے، جب بھی کلام کرتے ہیں بس یہ صورتیں ہوتی ہیں، وہ صورتیں بیان کر دی، یعنی وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تب بھی پیغمبر اسی طرح سنتا ہے، کلام سنتا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ یہ محض سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جبریل آتے ہیں یا فرشتہ آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح وحی کرتا ہے، یعنی یہ وحی کوئی دل میں خیال ڈالنے کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے، پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ مخاطبہ الہی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھلا ہے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ وہ دین کی حتمی حجت ہے، قرآن کی یہ حیثیت کہ وہی اب اتھارٹی ہے، وہی فیصلہ کن ہوگا، یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات اب آ سکتی ہے تو وہ جب آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پچھلی بات کی ناسخ ہو جائے گی، یا اگر پچھلی بات کی ناسخ نہیں ہوتی تو اس کے معنی، اس کے مدعا، اس کے مفہوم اور اس کے اطلاق کو متعین کر دے گی۔ لہٰذا یہ دروازہ بند ہو جائے گا کہ میں یا آپ قرآن مجید کے متن کی بنیاد پر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت کی بنیاد پر خود کوئی رائے قائم کریں۔ اس لیے کہ جب مخاطبہ الہی کا دروازہ کھلا ہے تو پھر مخاطبہ الہی کے مقابلے میں کوئی انسان اپنی کوئی تحقیق یا اپنی رائے پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی پوری طرح سمجھ لینی چاہیے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ اور جب یہ فرمایا کہ نبوت کی حقیقت ختم ہو گئی ہے تو پھر اکتفا یہیں تک نہیں کی بلکہ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ مبشرات باقی رہ گئے ہیں، یعنی یہ کہ کسی صالح آدمی کو کوئی بشارت کا اچھا خواب آ جائے، یعنی خدا کی ہدایت پہنچے، اللہ تعالیٰ کوئی پیغام دیں، قرآن مجید کا کوئی مدعا واضح کریں، پیغمبرانہ ہدایت کے کسی پہلو کو نمایاں کریں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ تو اب ہو چکا جو ہونا تھا۔
اس کے معاملے میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ انفرادی طور پر کسی شخص کو کوئی بشارت مل جاتی ہے، اس کے بارے میں، اس کے آبا کے بارے میں، اس کی کسی نیکی اور خیر کے معاملے میں، دنیا میں اس کی کسی تمنا، کسی آرزو، کسی امنگ کے معاملے میں، بس یہی ہے۔ تو یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہاں نہ کسی تعویل کی گنجائش ہے، نہ کسی بحث کا موقع ہے، یہ سیدھا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس تدریج کے ساتھ، جیسے میں نے اس کو بیان کیا، واضح کیا، اس طرح پھر حتمی حجت قائم کر دی جب یہ کہا کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس منتہائے کمال پر پہنچا کے واضح کر دیا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی رہی نہیں، یہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اس بات کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی سیرت، سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق بہت سا تاریخی ریکارڈ بھی ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس مسلمان امت نے اس کے بعد اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ تو اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس وقت تک اس مسئلے کی کیا نوعیت رہی؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا، اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا تھا۔ یہ محض قرآن کا بیان نہیں رہا، یہ محض روایتوں کی بات نہیں رہی، بلکہ ایک بدیہی حقیقت کے طور پر مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ بن گیا، وہ اس کو لے کر چل کھڑے ہوئے۔ یہ صورتحال علم میں بھی پوری طرح قائم ہو گئی، مسلمانوں کے عمومی فہم میں بھی اس کی یہی صورت رہی۔ پہلی 2 صدیوں تک جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں محسوس ہوتا، یعنی ہر طرح سے اپنے تمام اطلاقات کے ساتھ یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام کے ہاں بھی اس باب میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو سوال پیدا کرنے والی ہو۔ میں یہاں پر جس چیز پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ آخری ارشاد ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی بیان کیا ہو کہ مجھے مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس کا ایک بہترین موقع وہ پیدا ہوا تھا جب عرب میں ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا، بڑا اقدام انہیں کرنا پڑا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے ابتدا میں ان سے اختلاف کیا، تو یہ موقع تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے یا اس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی نازک معاملات پیش آئے، اور وہ نازک معاملات دین سے متعلق بھی تھے، وہ نازک معاملات مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق بھی تھے۔ اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے کبھی صادر نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ ہمیں بعد کے زمانوں میں ان جلیل القدر لوگوں سے متعلق بھی نظر آتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بنیاد رکھی، یعنی جن لوگوں نے دین پر کام کیا، وہ خواہ بڑے محدثین تھے، خواہ وہ بڑے فقہا تھے، ان لوگوں کے ہاں بھی آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ابتدائی دور میں پہلی 2 صدیاں اس طرح کے مباحث سے کم و بیش خالی ہیں، لیکن مسلمان اس کے بعد باہر نکلے، اور باہر نکلے تو ان کی دعوت بھی اقصائے عالم میں پھیلی۔ یہ معلوم ہے کہ قدیم حکومتیں ختم ہو گئیں، بڑی سلطنتیں اپنے کثر سمیت زمین بوس ہو گئیں، اور اس طرح سے بہت لوگ دین کے دائرے میں داخل ہونے لگے، یعنی اب وہ صرف عربوں ہی کا دین نہیں رہا، عجم میں بھی بہت لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ جس طرح کا سیاسی غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا تھا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہر جگہ لوگ اس کو قبول کر رہے تھے۔ جب ایران میں یا شام میں یا عراق میں یا مصر میں یہ سب لوگ ایمان لانے لگے، اور ظاہر ہے کہ ان کے درمیان تعامل بھی ہوا، میل ملاقات، بات چیت، تو یہ جو کچھ بھی لوگ موجود تھے یہ بھی تو آخر اپنے کچھ علمی پس منظر کی چیزیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں بھی بعض تصورات مذہبی لحاظ سے بھی موجود تھے اور فلسفیانہ پہلو سے بھی موجود تھے۔
تو اگر آپ اس زمانے کی اس پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ چند چیزیں ادھر بہت غیر معمولی سطح پر پائی جاتی تھی. یہاں 2 لمحے کا توقف کر کے اس حقیقت کی یاد دہانی کر لیجئے کہ نبوت کی جو تاریخ ہم نے اب تک سمجھی ہے، پڑھی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بتدریج وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خاص ہوتی چلی گئی. آخری پیغمبر بھی انہی میں آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس استفاء کا اعلان کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ باہر بھی کسی نبی کو تلاش کیا جائے. تو باہر کی جتنی دنیا ہے ان میں خاص طور پر یافس کی اولاد کے جتنے علاقے ہیں یا ان کے زیر اثر متصل سلطنتیں جہاں قائم ہوئی ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہاں پر نبوت کی دعوت کیا تھی، شریعت کیا تھی، کن حدود کا پابند کیا گیا ہے، اس کا علم بتدریج کم ہوتا چلا گیا. اس کی مثال خود بنی اسماعیل کے ہاں موجود ہے. یعنی جب کم و بیش 2000 سال تک ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ بند رہا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ تو ہے کہ جو کچھ بھی ملت ابراہیم کی روایات تھیں، کچھ نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کے تصورات سب موجود رہے، لیکن بڑے بڑے معاملات میں بہت کچھ ابہام بھی پیدا ہو گیا. مثلا توحید جیسی چیز شرک میں تبدیل ہو گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس وقت نبوت سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو خود بخود پیدا ہوتی ہیں. بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ زمانہ فترت، یعنی جس وقت پیغمبر نہیں آ رہے ہوتے تو ایک طرح کی جاہلیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی انسان کچھ تصورات قائم کرتا ہے اور بسا اوقات جو غیر معمولی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اسے ایک اور منتہا تک پہنچا دیتے ہیں. یہ غیر معمولی صلاحیت کے لوگ یونان میں بھی پیدا ہوئے، مصر میں بھی پیدا ہوئے، عجم کے بعض دوسرے علاقوں میں بھی پیدا ہوئے، اور بر صغیر یہ تو اپنی ایک بڑی غیر معمولی علمی روایت رکھتا ہے. تو اگر آپ اس ساری روایت کو دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ اس میں 3 چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ چیز کہ جس طرح انسان اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر بھی ایک باطنی دنیا موجود ہے. یہ باطنی دنیا سادہ محسوسات میں تو مجھے اور آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی دنیا میں جس کا میں نے ذکر کیا، ایسے غیر معمولی لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بعض نفسی علوم کے ساتھ اشتغال کی وجہ سے اس دنیا سے رابطہ پیدا کرنے کی صحیح کی. یعنی آپ کے اندر کی دنیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے باہر کی جو دنیا ہے جس میں یہ کائنات ہے، میرا آپ کا وجود ہے، یہ دنیا جو ہمارے ان ظاہری محسوسات کی گرفت میں آتی ہے، جب اس کی طرف موجودہ زمانے میں زیادہ توجہ ہوئی، یعنی مغرب میں جب رینیسنس ہوا، احیاء علوم ہوا، تو اس دنیا کی طرف توجہ ہوئی. یہ مادے میں حیات کا ظہور، یہ جب لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں انسان نے اپنی قوت اور صلاحیت کتنی غیر معمولی سطح پر بڑھا لی. علوم دریافت ہو گئے، قوانین دریافت ہو گئے، اور ان علوم اور قوانین کی بنیاد پر وہ ایجادات ہمارے پاس آ گئیں کہ آج ان ایجادات کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. یہ غلط نہیں کہا تھا جب شاعر نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہ دنیا کیا سے کیا ہوئی ہے اور وہ ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے گویا ایک طریقے سے ایک نئی دنیا تعمیر کر دی ہے، تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انسان کو کیسا اعتماد حاصل ہوا ہے، وہ کس طرح پوری دنیا تک اپنی بات پہنچانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. جہاں کہیں مہینوں پیدل سفر کر کے لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے، اب ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے پوری دنیا کے ساتھ خطاب کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ذرائع موجود ہوں تو مریخ اور عطارد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور بین ہی
یہی صورتحال دنیا کے گوشے گوشے میں اس وقت برپا ہو چکی ہے۔ تو یہ غیر معمولی طور پر ایک علم ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک جہان، یعنی جیسا جہان اس مادی دنیا میں باہر کار فرما ہے، ایسے ہی ایک جہان انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہی در حقیقت مطالعہ نفس کا باعث بنا، اور مطالعہ نفس کی ایک صورت تو وہ ہے کہ جس کی ابتدا یونان سے ہوئی اور وہ ہماری جدید نفسیات کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس میں چونکہ پہلے ہی مرحلے پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ہم اب انسان کے کردار کا مطالعہ کریں گے، یعنی جدید نفسیات نے بہت جلدی، پہلے اس کو روح کی سائنس کہا جاتا تھا، لیکن اپنے اس پہلو سے ہاتھ اٹھا لیا اور اب وہ بیہیویئر کی سائنس ہے، یعنی وہ انسان کی سیرت کردار کا مطالعہ کرتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، ماپی جا سکتی ہیں، ان کے بارے میں آپ استقراء کا عمل کر سکتے ہیں جو جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ تو نفس کے اندر جو دنیا کار فرما ہے، اس کی طرف یہ جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں بہت رجوع ہوا۔ ان کی ایک بہت پرانی تاریخ بھی تھی۔ اس سے جو علوم دریافت ہوئے، جس دنیا تک انسان کی رسائی ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ اس دنیا تک رسائی ہوئی بلکہ اس سے بڑے بڑے کارنامے دکھانا بھی ممکن ہو گیا۔ قرآن مجید کی تفسیر میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا سلیمان کی دربار میں جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے کم و بیش فاصلے سے اٹھا کر لے آؤں گا، اور وہ لے آیا، اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا۔ تو اللہ کے ایک قوانین وہ ہیں جو اس مادی زندگی میں ہم کو نظر آتے ہیں، ان کی دریافت سے جدید سائنس نے آپ کو معجزات دکھائے ہیں۔ اسی طرح کے معجزات نفسی علوم کے ماہرین بھی دکھا رہے تھے۔ تو ایک طرف ان نفسی علوم کے ذریعے سے انسان نے بہت بڑے بڑے کارنامے کرنا شروع کر دیے، اور جو لوگ یہ کارنامے کرتے تھے، چونکہ نفسی علوم کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یہ تار بچھائی جائے گی اور یہ لیپ ٹاپ بنایا جائے گا، نفسی علوم میں یہ چیزیں غیر مرئی رہتی ہیں، تو اس کے اوپر مذہب کا، مذہبی طور پر بلند مرتبہ ہونے کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز بھی پیدا ہو گئی۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ نفسی علوم کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی ان جگہوں پر۔ عربوں کے ہاں ان چیزوں کی طرف اشتغال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی بھی ایک بڑی وجہ شاید یہی ہے۔ وہاں پر نبوت بالکل اسی طریقے سے ختم ہوئی جس طریقے سے وہ اپنی پرانی روایت میں چلی آ رہی تھی، لیکن یہ علاقے، یعنی اب ظاہر ہے کہ اسلام، اسلامی دعوت اور مسلمان وہ جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہے، باہر نکلے ہیں۔ باہر نکلے تو جن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا، یا جو ابتدا میں مسلمانوں کے سیاسی غلبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے یہاں نفسی علوم کی ایک بڑی غیر معمولی روایت موجود تھی۔ اسی روایت کا فلسفیانہ ظہور نو افلاطونیت تھی، یعنی نو افلاطونیت میں فلاطونس کے ہاں، اور اس کی روایت بھی بہت حد تک پہنچ چکی تھی مسلمانوں تک، اس کے ہاں اس کائنات کے اندر عین مطلق کی کیا صورت ہے، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں وہ واحد ہستی جس کو ہم ذات بہت کہتے ہیں، وہ اگر واحد ہے تو اس سے اس کثرت کا صدور کیسے ہوا ہے، اس میں تجلی کا نظریہ پیش کر دیا گیا تھا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے کہ جو پہلے مرحلے میں عقل کو وجود بخشتی ہے، گویا وہ تجلی ہی عقل بن جاتی ہے، پھر وہ روح میں بدلتی ہے، پھر روح انسانی میں تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس تجلی کے جو آخری مقامات ہیں جس سے آگے ظلمت کی حد شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فلسفیانہ سطح پر یہ تصورات بھی وجود پذیر ہو چکے تھے۔ فلسفیانہ تعبیریں جو ذرا مذہبی تھیں، یعنی ایک تو مادیت پسندوں کی تعبیریں ہیں جو ذرا مذہبی تعبیریں تھیں، وہ بھی موجود تھیں، نفسی علوم بھی موجود تھے۔ اس طرح کے لوگ جو یہ پس منظر رکھتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے ان علوم کے ساتھ آئے، وہ ان کو کہیں چھوڑ کر نہیں آئے تھے۔ جب وہ ان علوم کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کا شیوع ہوا، تو پہلے مرحلے میں یہ سرفس پر، سطح پر نہیں آئیں، مختلف مجالس قائم ہو گئیں، مختلف جگہوں پر بعض حلقوں میں ان چیزوں کا تبادلہ ہونے لگ گیا۔
یہ جو ہم اخوان الصفا کے رسائل اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی میں اس طرح کی مجالس جگہ جگہ قائم ہوئیں، اور ان میں یہ علوم، فنون، ان کا پس منظر، ان کے فلسفیانہ مباحث یہ مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہوئے۔ اس کے نتیجے کے طور پر اب ایسے مسلمان پیدا ہونا شروع ہوئے جن کے سامنے یہ ایک بڑا سوال آ گیا کہ یہ سب صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی ہم تو بعض معجزات بھی دکھا لیتے ہیں۔ میں معجزے کا لفظ یہاں وسیع معنی میں بول رہا ہوں، اصطلاحی مفہوم میں نہیں، جیسے کہ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ایک آدمی ملکہ بلقیس کا تخت اٹھائے اور چشم بندر میں یہاں لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں، اور جس وقت ارتکاز توجہ کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کا سفر کرتے ہیں، اب ارتکاز توجہ اور اس کے پورے عمل سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے تخیل کی جو دنیا سامنے رکھ دیں گے اس کی تمثیل بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک بہت اچھا ناول لکھنے والا اپنے سامنے کچھ حقائق رکھ کر ان کو ایک تمثیل کی صورت دیتا ہے، تو جب وہ اس ناول کے کردار تخلیق کرتا ہے تو ایک نئی دنیا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جب وہ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بالکل حقیقی صورت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورت پیدا ہو رہی تھی، یعنی جب آپ اس ارتکاز توجہ کے نتیجے میں اپنے اندر اترتے ہیں تو وہ دنیا آپ کے سامنے آتی ہے، اور آپ کا تخیل یا اس متخیلہ کے سامنے رکھے گئے اہداف، ٹارگٹس، وہ نئی نئی دنیایں تشکیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان نئی نئی دنیاؤں میں انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ دربارہ راستہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی چاہیے تو ایک نئی تمثیل وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کو بالکل سادگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم رات میں سوتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے باطن سے بھی، ہمارے ماضی سے بھی، ہماری امنگوں اور آرزوؤں سے بھی، ہماری حسرتوں اور تمناؤں سے بھی اس طرح کی دنیایں تشکیل کرتا ہے، اور ان کو ہم خوابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ خوابوں کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ جس طرح شیطان تصرف کرتا ہے اور بسا اوقات ایسے خواب دکھا دیتا ہے کہ جس سے انسان ڈر کر جاگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ چونکہ ایک ذریعہ موجود ہے تو اس کو بندے تک کوئی بات پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی بات فرمائی تھی۔ یہ جو نفسی علوم ہے، ان میں جو کیفیت خواب میں پیدا ہوتی ہے اور تمثیلات کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے، یہ علوم اس دنیا کو بیداری کے عالم میں بھی آپ تک پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے باطن کی تمثیلات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کے گرد و پیش میں ایک ماحول بن جاتی ہیں، اور ہر روز ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علوم کا ایک مخصوص پس منظر ہے۔ اس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جب اس ختم نبوت کے مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے اب یہ سوال تھا کہ ہم جو منازل طے کرتے ہیں، ہم سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، اس میں اور پیغمبر میں تعلق کیا ہے؟ یعنی کیا چیز ہے؟ اور اگر یہ وہی چیز ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ یہ سب کچھ تو ہم تجربہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور پھر یہ کہ پیغمبروں کے ہاں یا پیغمبروں کو ماننے والوں کے ہاں، ان کے صحابہ کے ہاں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ ایک کشمکش ہے جو علم کی سطح پر، فکر کی سطح پر ہمارے ہاں پیش آئی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس نے در حقیقت ایک پورے مدرسہ فکر کو وجود بخشا۔ یہ مدرسہ فکر ہے جس کو ہم ارباب تصوف کہتے ہیں۔ یعنی ارباب تصوف نے جو تعبیرات پیش کی، جو نقطہ نظر اختیار کیا، اس کے وہ پہلو اس وقت زیر بحث نہیں ہیں جن کا تعلق مثال کے طور پر وحدت سے کثرت کے صدور سے ہے، جس میں توحید کے مباحث ہیں، یا جس کا تعلق ان کی اپنی شریعت سے ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ اخلاقی اہداف آتے ہیں جو، جیسا کہ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اس سے بہت مختلف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی سنت میں قائم کیے ہیں۔ یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔
ختم نبوت کے معاملے میں جو مشکل پیش آئی ان کو، اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس میں مظنہ اختلاف کیا چیز بنی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس میں خلط مبسط نے مسئلے کی نوعیت بالکل تبدیل کر دی۔ یعنی ادھر کیا ہے، ادھر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طرح ایک سائنسدان اس مادی دنیا میں غور کرتا اور پھر مادی دنیا میں جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان سے قوانین دریافت کرتا اور پھر ان کو استعمال کر کے وہ ایک نئی دنیا پیدا کرنا شروع کر دیتا، بالکل یہی صورتحال وہاں تھی۔ پیغمبری میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی پیغمبری کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ نفسی دنیا میں اتر رہا ہو یا مادی دنیا میں، وہ ایک سائنسدان کی طرح یا نفسی علوم کے ماہرین کی طرح تحقیق کرنے بیٹھا ہے۔ دونوں جائیں گے نا کہیں نہ کہیں۔ اگر نفسی علوم کا کوئی ماہر ہے تو آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے باطن میں صلاحیت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی فن بھی ایسا نہیں کہ صلاحیت نہ ہو تو آپ اسے حاصل کر لیں۔ یعنی کوئی آدمی بڑا طبیب بھی نہیں بن سکتا۔ آج کے جو جدید علوم ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ صلاحیت، ایپٹیچیوڈ اور رجحان کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے بعد ہی گرفت میں آتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر ان علوم کی طرف غیر معمولی رجحان بھی ہوتا تھا اور صلاحیت بھی ہوتی تھی، وہ ان کی تحصیل کے لیے جاتے تھے، لوگوں کے پاس پہنچتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے جا کے جنگل میں دھونی رما لی ہے، کوئی برسوں کہیں بیٹھا ہوا تپسیا کر رہا ہے، کسی نے کسی یوگی کے پاس جا کے کچھ وقت گزارا ہے۔ یعنی اس کا بھی ایک سیکھنے کا پورا عمل ہے۔ جس طرح کہ ایک سائنسدان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ایسے ہی وہ بھی گزرتے ہیں۔ پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی کسی چیز کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی پیغمبری نہ تو کسی باطنی ملکے کا ظہور ہے، نہ کسی علم میں تحصیل کر کے خاص جگہ تک پہنچنے کا عمل ہے، نہ وہ مراتب کی کوئی دنیا ہے کہ آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ ہے جس کا فیصلہ آپ کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ پیغمبری کے بارے میں ہم بہت وضاحت کے ساتھ اس باب میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ سراسر محبت ربانی ہے، اس میں استفاء کا عمل ہوتا ہے، یعنی انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری تاریخ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے دی جاتی ہے۔ یعنی اس کے پیچھے نہ کوئی علمی تحصیل ہے، نہ کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں ان کے ظہور کے مواقع نظر آ رہے ہیں، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چلے، کوئی مراقبے کیے جا رہے ہیں، نہ نفسی علوم کو حاصل کرنے والوں کی تاریخ جیسے بنتی ہے اس کے کوئی آثار ہیں، نہ سائنسی علوم حاصل کرنے والوں کی تاریخ جس طرح بنتی ہے اس کے کوئی آثار ہیں، اور نہ عبادت، ریاضت اور اس طرح کے معاملات کی ایک دنیا ہے کہ جس کے بعد ایک جھونپڑی سے نکل کے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نروان مل گیا ہے، میں نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک سادہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے، سردی کا موسم ہے، اور اس میں اپنی طرف سے یہ خیال کر کے کہ شاید راستہ بھی بھول گئے کہ شاید کچھ رہنمائی مل جائے یا کم سے کم سردی کی رات میں آگ مل جائے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تاپ لیں، یہ خیال کر کے متوجہ ہوتے ہیں ایک شعلے کی طرف، اور آواز آتی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے سنا کہ نفسی علوم کے نتیجے میں بعض طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ جب یہ ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے کیا تصویریں کھینچی ہیں قرآن مجید نے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، کہ جب ان کی لٹھیا سانپ بنتی ہے تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں تو باقاعدہ آپ ان چیزوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے حصول کے منتظر ہوتے ہیں، وہاں یہ صورت ہے۔ یعنی سب کچھ گویا سادہ لفظوں میں کہیے تو آسمان سے آ رہا ہے، وہاں صورتحال یہ ہے، یہاں سب کچھ زمین سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ عمل ہیں جو ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل یہاں ہو رہا ہے، اگر اس کو اسی جگہ رکھا جاتا کہ یہ کچھ علوم و فنون ہیں جیسے سائنسدان کہتے ہیں، ہم ان علوم و فنون کو ایسے حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قانون، یہ قاعدے ہیں، ہم ان علوم و فنون کو ایسے ایک فن یا ایک سائنس میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی سوال نہیں تھا۔ اس لیے کہ میں تو اس بات کو پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ اپنے
نتیجہ فکر کے طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ جس طرح مادی علوم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی ترقی کے مواقع دیے ہیں، نفسی علوم بھی ان سے کم نہیں، اور چونکہ اس پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شہادت موجود ہے، الذی عندہ علم من الکتاب کی صورت میں، تو یہاں کوئی تردد بھی باقی نہیں رہتا۔ تو نفسی علوم بطور علوم بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو توجہ کے ارتکاز کی یہ ساری سائنس ہے، جو بعض لوگوں کے ہاں ان کی غیر معمولی شخصیت، یہ بالکل ویسے ہی کہ جس طرح سائنس میں ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا، ان کی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے ان کے اندر بڑی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ سیر باطن کے لیے بھی بہت کچھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سیر باطن ہی رہتی ہے اگر اس کو یہیں رکھا جائے۔ آپ کے اندر کی ایک دنیا ہے، آئیے اس کی سیر کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے اندر بھی ایک جہان کبیر ہے، اس جہان میں بھی بہت شہر ہیں، بہت سیر کی جگہیں ہیں، اس کے اندر بھی کوہ و جبل ہیں، اس کے بھی آئیے کچھ مواقع دیکھتے ہیں۔ اگر بات یہاں تک رہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جو خلط ببس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس نیچے سے اٹھ کے اوپر جانے والے عمل کو اوپر سے نیچے آنے والے پیغمبری کے عمل کے ساتھ ملا کر دیکھنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ دونوں باتیں اپنی نوعیت کے لحاظ ہی سے بالکل الگ الگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کرے کہ مخاطبہ الہی سے اسے مشرف کیا جائے اور وہ ان کی بات لوگوں تک پہنچائے، یہ ایک چیز ہے اور یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، یہی موجود ہے۔ جس طرح مادی علوم کے آپ نے غیر معمولی کرشمے پچھلی 2-3 صدیوں میں دیکھ لیے ہیں، تو اس کے بھی بہت سے کرشمے دکھائے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کو ان کے دائرے میں بالکل الگ الگ رکھا جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ تو نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، دنیا کی سلطنتیں الٹ گئیں، ایک ایسی خلافت قائم ہوئی کہ جو کم و بیش 1000 سال تک اپنے شان و شکوہ کے ساتھ دنیا میں قائم رہی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکا کہ ختم نبوت کے اس عقیدے ہی کو آگے بڑھ کے چیلنج کر دیا جائے، لیکن یہ جو دوسری دنیا پیرالل موجود تھی، یہ متوازی دنیا جو مسلمانوں کے ہاں بھی کافی حد تک اسی طرح آ کے شائع و ضائع ہوئی جس طرح اب سائنس ہو رہی ہے، اس کے شائع و ضائع ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اگر یہ اپنے حدود میں رہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس نے پیغمبری کے منصب کے ساتھ اختلاط دینے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ اختلاط ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا علم پیدا ہوا ہے جو نبوت کو، نبوت کے معاملے کو، نبوت کیا ہوتی ہے اور پھر اس نبوت کا کیا پہلو ہے کہ جو اب ان کے خیال میں ان کے پاس موجود ہے، اس پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان مسائل میں چونکہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور دیکھیے کہ وہاں پر تفصیلات میں بھی جب آپ جاتے ہیں، معجزات ہیں، ادھر کرامات کی ایک دنیا ہے، یعنی نفسی علوم کے کچھ نتائج ہیں جس کے لیے کرامت کا لفظ جیسے ہی آپ بولیں گے تو اس کے اندر ایک مذہبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، یعنی اگر آپ باطن کی سیر تک محدود رہیں، آپ کے اس وقت جو جہاز ہیں جو آپ بنا رہے ہیں وہ مریخ پر بھی جا رہے ہیں، وہ عطارد پر بھی جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہکشانوں کی کسی وقت خبر لائیں، لیکن جس دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم ملائے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ادھر بھی ہوا ہے، نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ تو اصل مسئلہ وہ اختلاط ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس اختلاط کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کیا تصورات وجود میں آئے، ان علم کے ماہرین نے ان تصورات کو کیسے پیش کیا اور اس طرح دونوں چیزوں کو کیسے ملایا گیا۔ میں پھر گزارش کر دوں کہ دونوں علم اپنے دائرے میں رہیں، ایک وہ خدا کا الہام ہے، مخاطبہ الہی ہے، اس میں پیغمبر دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ اپنے دائرے میں ہے، وہاں موجود ہے، تو جس طرح سائنسی علوم کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، استعمال کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہی صورت وہاں بھی باقی رہے گی، اس کا اس طرح جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن اگر اختلاط پیدا ہوگا تو پھر لازم ہے کہ دین کا ہر طالب علم
اس کو بالکل الگ الگ کر کے دکھا دے. مجھے یہی کام کرنا ہے. اس کے لیے اب اگلی نشست میں باقی بحث کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.